مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ کسی امر کے بدعت ہونے کے لیے 3 امور کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز وہ نو ایجاد کردہ امر ہو، دوسری چیز دین سے متعلق ہو، اور تیسری چیز کہ دین سے متعلق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو دین کا حصہ، تعبد، ثواب سمجھ کر کے کیا جائے۔ تو اس کی تفصیل میں یہ بات چل رہی تھی کہ مسائل فقہیہ، اسی طریقے سے مسائل نحویہ، صرفیہ، یہ جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، یہ لغوی طور پر بدعت تو ہے لیکن شرعی طور پر اور حقیقتاً بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی علوم ایجاد کیے گئے ہیں لغوی طور پر نئے ہیں، لیکن ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں، تعبد اور ثواب سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان علوم اور فنون کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں بحیثیت وسائل اور ذرائع کے، تاکہ قرآن اور حدیث کی تفہیم اور اس کی تشریح کما حقہ ہو سکے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اسی تیسری گنتی میں مشکات پڑھانا کار ثواب ہے، چوتھی اور پانچویں گنتی میں نہیں پڑھا سکتے، ایسا کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نہیں مانتے ہیں کہ اگر کوئی مشکات نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ دوپہر کی پہلی گنتی میں ہدایہ اور دوسری گنتی میں کافیہ یعنی نحو کی کتاب پڑھانا ضروری ہے، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر یہ گنتی بدل جائے کافیہ کی، نحو صرف کی، تو ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر یہ اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ ہم میلاد النبی، نبی کی خوشی میں مناتے ہیں، اس لیے بدعت نہیں ہے۔ جیسا کہ آزادی کے موقع پر جھنڈا لہراتے ہیں خوشی میں ملک کی آزادی پر، تو آپ ملک کی آزادی پر خوشی میں خوشی منا سکتے ہیں، جشن کر سکتے ہیں، تو ہم نبی کے پیدائش پر جشن کیوں نہیں منا سکتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی، جشن آزادی کی خوشی ہم ضرور مناتے ہیں لیکن دین کا حصہ سمجھ کر کے نہیں مناتے، اور تم جشن میلاد نبی مناتے ہیں دین کا حصہ سمجھ کر کے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جھنڈا اگر نہیں لے رہے گا تو کافر ہو جائے گا، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، اس طرح کوئی نہیں مانتا ہے۔ کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے۔ اور اگر کوئی شریک نہیں ہو سکا اس جشن میں تو ہم اس کو ملامت بھی نہیں کرتے ہیں، اور جب جشن میلاد نبی میں ہم شریک نہیں ہوتے ہیں تو ہماری ملامت کی جاتی ہے اور اس کو نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے، خوشی تو دونوں میں ہے، دونوں میں خوشی ہے، لیکن فرق یہاں پر ہو جاتا ہے کہ وہ دین کا حصہ سمجھ کر کے کرتے اور ہم دین کا حصہ سمجھ کر کے نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، اسی طرح مسائل فقہیہ یہ بھی دین ہی کا حصہ، بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ اب یہ دونوں ادلہ اور دونوں دلیل کے لیے ایک دستور العمل ہونا چاہیے، اور وہ دستور العمل مسائل فقہیہ ہے، یعنی اعمال ظاہرہ، انسان کے جو ظاہری اعمال ہے اس کے لیے ایک دستور العمل ہے، ایک لو ہے، ایک قانون ہے، اور اس قانون اور لو کو ایک کتابی شکل دی گئی اور اس کتابی شکل کو فقہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ جدید ہے، نیا ہے، بدعت ہے، لیکن اس میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بدعت نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث ہی
سے مستنبط اور مستخرج ہے اس کو ایک دستور العمل کی شکل دے دی گئی ہے. جو مختلف اعمال ہیں یہ مختلف دفعات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے مسائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور ان کو امت کی سہولت کے لیے مسائل فقہیہ کو فقہی کتابوں میں جمع کر دیا گیا تاکہ ان کو ایک ہی جگہ پر ساری چیزیں مل جاوے اور دین پر عمل کرنا اور چلنا آسان ہو جاوے. اس لیے غیر مقلدین اور اہل قرآن وغیرہ کا کہنا کہ مسائل فقہیہ اسی طریقے سے ائمہ اربعہ کی اتباع اور ان کی تقلید یہ بدعت ناجائز ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر تقلید ناجائز ہوتا تو صحابہ نے نبی کی تقلید کی، پیروی کی کہ نہیں؟ نہیں جی. اور نبی سے برا اس وقت تک کوئی فقیہ نہیں تھا، اس وجہ سے صحابہ نے کسی اور کی تقلید کو محسوس نہیں کیا. لیکن جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی تو جو صحابہ فقہا شمار ہوتے تھے تو اس سے کمتر درجے کے صحابہ جو فقہ میں کمتر تھے وہ ان بریا صاحب کی تقلید کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، فقہی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رجوع کرتے. بلکہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں حضرت عمر بھیج رہے تھے تو اس وقت اہل کوفہ کو کہا کہ ہمیں ان کے علم کی یعنی علم فقہ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، لیکن تم پر احسان کرتے تمہیں ترجیح دیتے ہوئے ہم عمر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس بھیج رہے، ان کی قدر کر لینا. معلوم ہوا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے فقہ کی تقلید کرنا، بلکہ یہ نبی صحابہ کے دور سے چلے آ رہا. اور اعمال باطنہ کے لیے بھی ایک دستور العمل بنایا گیا، اور وہیں دستور العمل کو تصوف اور طریق کہا جاتا ہے، جس کو خانقاہی لائن بھی کہتے ہیں. تو قرآن اور حدیث میں دو اعمال ہیں، ایک اعمال ظاہرہ، اس اعمال ظاہرہ کی سمجھنے کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے ایک آسان شکل بنائی گئی اور وہ ہے مکتب فقہ. اور قرآن میں جو علوم باطنہ ہے، جو اعمال باطنہ ہے، اس کی تفہیم اور تشریح کے لیے ایک اور مکتب قائم کیا گیا، اس مکتب کو تصوف کہتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تصوف. یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ بہت سارے تبلیغی لوگ تصوف کو بدعت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں صرف تبلیغ کی حقیقت ہے، تصوف کی کوئی حقیقت نہیں. سمجھ رہے ہیں جی. یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی. مدارس، مکاتب، خانقاہ، یہ ساری چیزیں کوئی بدعت نہیں ہیں، بس اعانت للدین، دین کی اعانت، حفاظت اور صیانت کے لیے یہ سارے شعبے قائم کیے گئے. صحابہ کے دور میں چونکہ دین کا غلبہ تھا، ان میں شوق تھا اور ان کے اندر ان تمام چیزوں کو بیک وقت ضبط کرنے کی صلاحیت تھی، اس وجہ سے مستقل الگ الگ شعبے قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جہاں ایک صحابی فقیہ ہے تو دوسری طرف اسی وقت وہ قاری بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، مرید بھی ہے، سب کچھ ایک وقت میں. لیکن جو زمانہ گزرتا گیا لوگوں کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی ہے، اس لیے پھر ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق الگ الگ شعبے قائم کیے گئے. کسی کی صلاحیت فن فقہ میں زیادہ ہے تو وہ پھر اپنی صلاحیت کو فقہ میں سپرد کر دیتا ہے، کسی کی تفسیر میں ہے تو وہ تفسیر میں چلا جاتا ہے. یہ سب الحیات، ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. ایسے بہت کم افراد ہوتے ہیں اس دور میں کہ بیک وقت اس کے اندر ساری صلاحیتیں پائی جائے اور ہر فن میں وہ ماہر ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے مختص شعبے قائم کیے، تخصص فی الافتاء، تخصص فی التجوید، تخصص فی التفسیر. تو کوئی سوا کاری ہے، کوئی تفسیر ہے، کوئی مفتی ہے اور کوئی اناری ہے. نہیں، سب کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں مولوی صاحب. سمجھ رہے ہیں جی. اور اگر کسی فرد کے اندر یہ ساری صلاحیت بے وقت پائی جائے تو بہت اچھی چیز. جی.
ہمیں ہر فن سے دلچسپی ہے، ایسا نہیں کہ فلاں فن اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، سب برابر ہے. ہاں اتنی بات یہ ہے کہ کوئی زیادہ پسند ہے کوئی کم ہے، لیکن ہر فن سے مناسبت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صاحب کو صرف اور صرف فن تفسیر سے مناسبت ہے، پسند ہے بس وہی. جی یہ تو بدعت کی تعریف اور اس کے مفاسد آپ کے سامنے آ گئی. دوسرے نمبر پر بدعت کی تقسیم اور اقسام کیا ہے؟ تو بدعت کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک ہے بدعت حقیقیہ اور دوسری قسم ہے بدعت وصفیہ. بدعت حقیقیہ اس بدعت کو کہتے ہیں کہ جس امر کا وجود خیر القرون کے زمانے میں موجود نہ ہو، اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے ایجاد کیا جاوے، تو وہ ہے بدعت حقیقیہ. بدعت وصفیہ وہ امر اور وہ کام جس کا وجود خیر القرون کے زمانے میں موجود ہو، لیکن اس امر اور کام اور عمل کی کوئی خاص اس عمل کی کوئی خاص کیفیت، طریقہ، وقت اور مقدار متعین نہ ہو، پھر اس عمل کی تخصیص کر دی جاوے کسی خاص وقت، کسی خاص کیفیت یا کسی خاص طریقے مقدار کے ساتھ، تو ایسے بدعت کو بدعت وصفیہ کہتے ہیں. پس ایصال ثواب کرنا خیر القرون کے زمانے میں موجود تھا، اس کا وجود تھا، لیکن اس کی کوئی خاص کیفیت، طریقہ اور وقت اور مقدار متعین نہیں تھا. بعد میں لوگوں نے اس کی ایک خاص کیفیت، طریقہ اور وقت متعین کر دیا، جس کو تیجا 40واں کہتے ہیں. ختم قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے بعد التدفین قبر پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا وغیرہ، یا قبر پر مختلف صورت جہرن پڑھنا وغیرہ. بعد التدفین مردوں کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے رسول صحابہ سے ثابت ہے، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص کیفیت نہیں تھی. اسی طرح قبر کی حفاظت کے لیے دور صحابہ میں پتھر رکھنا سائٹ پر یا کوئی لکڑی گھار دینا وغیرہ یہ خیر القرون کے زمانے میں موجود تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کی تخصیص کر دی، ایک خاص کیفیت اور طریقہ پیدا کر دیا، اور وہ ہے قبر کو اینٹ اور پتھروں سے پورا لپیٹ کر کے سیمنٹ لگا کر کے متعین کر لینا
پھر وہاں اس مرے ہوئے شخص کا مستقل نام لکھنا تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے، آج کل یہ عام ہو گیا۔ اب رہی بات بڑے اکابر اور انبیاء کی قبروں کو ایسا پختہ بنایا گیا ہے، تو عام انسانوں کی قبروں کو پختہ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو ان میں اور عام انسانوں کی قبروں میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ انبیاء اور اکابر کے جسم اور بدن محفوظ رہتے ہیں وفات کے بعد بھی، تو وہاں دوسرا شخص اب دفن نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کے جسم کی حفاظت کے لیے بعد میں متاخرین حضرات نے ان قبروں کو پختہ بنا دی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو پختہ بنانے کی وجہ یہی تھی، نبی کے جسم کی حفاظت۔ اور وہ پورا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے نبی کے جسم کو نکالنے کی کوشش کی تھی، سنا ہوگا آپ نے، بہت مشہور واقعہ۔ اور عام انسانوں کے جسم سڑ جاتے ہیں، اب وہاں اس جگہ پر دوسرے انسان کو جب قبرستان بھر جاوے دفنانا ممکن ہے، اس وجہ سے فقہا نے کہا کہ اب اس قبر کو پختہ نہ بنایا جاوے، ورنہ پھر پوری دنیا قبرستان بن جائے، ہر ایک کے لیے پختہ قبر بنائی جائے گی تو پھر پوری دنیا قبرستان بن جائے گی۔ اور بڑے شہروں میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، بڑے شہروں میں عامتاً ایک 3-4 مہینے 5-6 مہینے زیادہ سے زیادہ وہاں کسی کو رکھا جاتا ہے قبر میں، پھر کسی کا انتقال ہے تو 6 مہینے کے بعد وہاں دوسرے کو دفنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ ممبئی شہروں میں ایسا عامتاً ہوتا ہے۔ 5-6 مہینے ہو گئے، اب دوسرا مر گیا تو اب وہاں اس کو دفنا دیتے ہیں، اتنی جگہ ہوتی ہی نہیں بڑے شہروں، دیہاتوں میں مل جاتا ہے لیکن شہروں میں یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر دیہاتوں میں بھی اس کو عام رواج دے دیا جائے، پختہ قبر کو جائز قرار دے دیا جائے، پھر دیہات بھی بھر جائیں گے، کھیت کے کھیت بھر جائیں گے قبروں سے، اس لیے فقہا نے اس سے منع کیا ہے، لہذا انبیاء کی قبروں پر اس کو قیاس نہ کیا جائے۔ یہ بھی بدعات ہیں، کیوں؟ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ اور آپ جنت البقیع وغیرہ میں چلے جاؤ، وہاں سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہیں، خاص مخصوص نہیں کیا گیا ہے، ان کو مزین نہیں کیا گیا، پختہ نہیں کیا گیا، الا ماشاء اللہ، اللہم الا عدد قلیل۔ وہی میں کہہ رہا اللہم الا عدد قلیل، یہ استثناء کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں، اللہم الا عدد قلیل یہ عربی زبان میں استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا؟ چلیے جان لیجیے، آپ کو عربی کتابوں میں یہ لفظ بارہا ملے گا، جو ادب کی کتابیں ہیں، اللہم الا عدد قلیل، متکلم کوئی کلام کر رہا ہے اور استثناء کرنا چاہ رہے کچھ افراد کو، تو وہ اللہم الا عدد قلیل کہہ کر کے وہ استثناء کر دیتا، الا بعض الافراد وغیرہ جیسے الفاظ یہ غیر ادیبانہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہم الا عدد قلیل کہہ لینا چاہیے۔ خیر، یہ فقہی مسئلہ ہے، اس کا بدعت سے تعلق نہیں ہے، اور یہ مسئلہ شرح وقایہ میں آ گیا تھا کہ کتنے دنوں تک قبر پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، وہاں یہ بحث چلی تھی کہ اتنے دنوں میں اس کا جسم اگر سڑا ہوا گلا ہوا نہیں ہے تو اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر نہیں پڑھی گئی ہو تو وہاں یہ بحث آتی ہے کتنے دنوں تک وہ جسم محفوظ رہتا ہے، اور اسی پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اب نماز کی جناز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، ومن شاء تفسیر فلیراجع الیہ۔ بہرحال یہ بدعت وصفیہ ہے کہ وہ امر صحابہ کے دور میں موجود تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کی خاص کیفیت اور ایک خاص طریقہ ایجاد کر لیا۔ صحابہ کے دور میں کثرت سے درود پڑھنا موجود تھا، لیکن اہل بدعت غیر مقلدین وغیرہ نے اور لدو والوں نے ایک خاص طریقہ ایجاد کر لیا، اور وہ کیا ہے؟ قبل الاذان یا یوم جمعہ کو یا بعد صلاۃ ایک مسجد میں پہنچ گیا،
یہاں پر ہی نوری محلہ میں حاجرہ میں نماز پڑھنے گئے تھے، کافی وقت ہو گیا، کافی سال ہو گئے، تو وہاں نماز کھڑی نہیں ہوئی، تو کہیں سے آواز آئی کہ چلو وہاں چلے، تو وہاں جماعت کھڑی ہوگی، یہاں پر تو ابھی 15-20 منٹ باقی ہے۔ تو میں نے پہلے مسجد سے باہر دیکھا کہ کیسا ہے، لائٹ بائٹ ہے کہ نہیں، تو کچھ نظر نہیں ہے لائٹ بائٹ، سادی مسجد تھی، اور پھر ٹوپی دیکھے تو ٹوپی بھی اپنے والے ہی نظر آئے، میں تو چلا گیا۔ اتفاقاً میری رکعت چھٹی ہوئی، اور جیسے ہی لوگ السلام علیکم کہہ کر کے فارغ ہوئے، کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو گھبرا گیا کہ کس مسجد میں آ گئے۔ میں ایک رکعت پڑھ کر کے یوں سلام کر پتلی گلی سے نکل گیا۔ پر درود بھیجنا یہ خراب چیز نہیں، ہم اس کے قائل ہیں، آمنا و صدقنا، نبی کی محبت ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے جو مخصوص طریقہ ایجاد کر لیا ہے ہمیں اس سے تکلیف ہے، ہمیں درود سے تکلیف نہیں ہے، یا نبی اللہ پڑھنے سے ہمیں تکلیف نہیں، پڑھتے رہو یا نبی اللہ، لیکن آپ نے جو مخصوص طریقہ اختیار کر لیا ہے اس سے ہمیں تکلیف ہے، الزام معلم یلزم، اس سے ہمیں تکلیف ہے۔ اس لیے کہ یہ اسباب اور دوائی صحابہ کے دور میں موجود تھے، صحابہ بڑے عاشق تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، بلکہ اللہ نے خود حکم دیا صحابہ کو کہ کثرت سے درود نازل کرو نبی پر، لیکن پھر بھی صحابہ اس داعی اور سبب یعنی محبت کے موجود ہوتے ہوئے صحابہ نے کبھی یہ حرکت نہیں کی۔ کبھی قبل الاذان یا بعد الصلاۃ صحابہ کھڑے ہو کر کے اس طرح درود نہیں پڑھنے لگے، یا نبی اللہ، اور معلوم کیا کیا پڑھتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کیا پڑھتے ہیں؟ بنگالی، تیرا چہرہ بھی بدعتی جیسا ہی لگتا ہے، کیا پڑھ احسان ہے، ان سے پوچھ لینا کیا پڑھتے ہیں، وہ آپ کو بتلا دے گا۔ اور دو تقسیم کی گئی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس تقسیم کے قائل ہیں، جبکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام بدعت بدعت سیئہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کل بدعت ضلالہ، آگے روایت آ رہی ہے۔ بس اس تقسیم میں فقہا کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، حضرت تھانوی نے اس کی تقسیم کو مانا، اس کے قائل ہوئے، جبکہ شیخ مجدد الفسانی سرہندی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی اس تقسیم کے قائل نہیں ہوئے۔ اب چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کے قائل ہے، تو حسنہ اور سیئہ کس کو کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی پر نہ جائے کہ بدعت حسنہ اچھی بدعت اور بدعت سیئہ بری بدعت کو کہتے نہیں۔ حضرت تھانوی اگرچہ اس کے قائل ہوئے ہیں، لیکن اس لفظ کی ایک خاص مفہوم اور ایک خاص معنی مقصود اور مطلوب ہے۔ اگر اس کا لفظی معنی مراد کیا جائے تو میلاد النبی بدعت حسنہ ان کے قول کے مطابق، تیجا چالیسواں ان کے قول کے مطابق بدعت حسنہ اچھی بدعت، اچھا کام ہے، یعنی نئی چیز کو ایجاد کرنا جو اچھا ہو، تو ان کے گمان کے مطابق کثرت سے درود پڑھنا قبل الاذان، بعد الاذان، بعد الصلاۃ یہ اچھی چیز ہے بدعت حسنہ ان کے قول کے مطابق۔ تیجا چالیسواں یعنی رشتہ داروں کو بلا کر کے ایصال ثواب کروانا ہی بہت اچھی چیز ہے ان کے قول کے مطابق۔ جشن میلاد النبی، اس لیے اس کے ظاہری معنی پر نہ جایا اور اس پر غور نہ کیا جاوے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفصیل کی ہے وہیں تفصیل معتبر ہو، اس لیے کہ وہ اس تقسیم کے قائل ہے، تو جن حضرات نے اس کی تقسیم کی ہے انہوں نے اس کی جو تشریح ہے وہی معتبر ہوگی، نہ کہ ہماری تشریح۔ بس حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کسی بدعت کے حسنہ اور سیئہ ہونے کا معیار اور اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ نو ایجاد کردہ امر صحابہ کے دور میں اس کا سبب اور داعیہ موجود تھا یا نہیں۔ اگر صحابہ کے دور میں اس کا سبب اور داعیہ موجود تھا، پھر بھی صحابہ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو وہ بدعت سیئہ ہے۔
قرون کے زمانے میں اس کا سبب اور داعیہ موجود نہیں تھا، بعد میں اس سبب اور داعیے کا وجود ہوا، جس کی وجہ سے اس نو ایجاد امر کو انجام دینے لگے، تو ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ مثلا اس کی ابھی ہی مثال آئی، صحابہ کے زمانے میں ایصال ثواب کا وجود تھا اور اس کی حاجت بھی تھی، لیکن کیا صحابہ مسجد میں جمع ہو کر کے ختم قرآن کیا ایصال ثواب کے لیے؟ تیجا 40واں کیا نہیں کیا۔ اس کا داعیہ اور سبب اور اس کی ضرورت صحابہ کے دور میں تھی، لیکن پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت سیئہ ہے، آپ اگر کر رہے تو یہ بدعت سیئہ گنہگار ہوں گے۔ اور صحابہ کے دور میں اس کا داعیہ اور سبب موجود نہیں تھا، بعد میں وہ سبب پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو یہ امر ایجاد کرنا پڑا، دین کی اعانت کے لیے، دین کا حصہ سمجھ کر کے نہیں، تو اب یہ بدعت حسنہ ہے۔ جیسے مدارس اور مکاتب اور مخصوص کتابیں نحو صرف اور تفسیر وغیرہ کے لیے کہ صحابہ کے دور میں اس کا سبب موجود نہیں تھا، میں نے ابھی بتایا کیوں سبب موجود نہیں تھا، اس لیے کہ بیک وقت وہ ہر تمام علوم کے ماہر اور فائق تھے اور ماہر تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی ان علوم اور فنون کی مشکات وغیرہ پڑھنے کی، پڑھانے کی۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا لوگوں کی صلاحیتیں کم ہو گئی، تو اس کا داعیہ اور سبب وجود میں آیا، اس وجہ سے مکاتب اور مدارس کا اجرا کیا گیا، اس سے یہ بدعت حسنہ کہلائے۔ تجوید کی ضرورت نہیں تھی اس زمانے میں، مستقل شعبے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ قاری بھی ہوتے تھے، بعد میں لوگوں کی قرأتیں صحیح نہیں رہی۔ جی مراد آباد میں گئے تھے تو ایسے ہی قاری صاحب مل گئے، تو تجوید ان کی بالکل غلط سند تھی۔ واللہ مع الصابرین، کیا پڑھ رہا ہے؟ واللہ مع الصابرین، ایسا پڑھ رہے تھے قاری صاحب۔ جی تو کسی جاہل نے تعریف کر دی کہ مولوی صاحب آج نے تو آپ زبردست قرأت کی ہے، نہیں لہجہ اچھا تھا، تجوید صحیح نہیں تھی۔ اب جاہلوں کو لہجے سے کام مطلب ہے، ان کو تجوید سے کیا مطلب؟ کوئی بہت اچھی تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، لہجہ اچھا نہیں، تو کئی قاری صاحب ایسے ہی ہیں، جاہل کی بات کر رہا ہوں۔ اور کوئی بہت اچھے لہجے میں پڑھے، چاہے واللہ مع الصابرین اور وللضالین پڑھ لے، غیر المغضوب علیہم وللضالین، اس طرح پڑھے گا، لیکن لہجہ اچھا تھا، قاری صاحب نے بہت اچھا پڑھا۔ تو پوچھا گیا قاری صاحب ہم نے بہت اچھا پڑھا، کیونکہ یہ بندر بلیلہ کی قرأت میں نے کی ہے، تو میں نے جواباً کہا بندر بلیلہ نہیں، بندر مراد آبادی۔ پھر تجوید کا شعبہ قائم کیا گیا، وہ کیوں؟ ایسے ہی جاہلوں کے لیے، صحابہ کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعد میں سے جاہل وجود میں آ گئے۔ واللہ مع الصابرین وللضالین، اور معلوم نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، اور کیا کیا پڑھتے ہیں، اور گنہ اکفا بے موقع محل کر رہے تھے، فی اللہ، اس طرح یہاں پر بھی خوب کھینچ رہے تھے، معلوم نہیں کون سا مد تھا، اللہ ہی بہتر جانے۔ بندر بلیلہ پڑھ رہے تھے۔ جی تو یہ سارے شعبے جو قائم کیے گئے ایسے ہی جوہلا کے لیے،
دین کی اعانت کے لیے. تو یہ بدعت حسنہ ہے مولوی صاحب. کیا ہے بدعت حسنہ؟ صحابہ کے زمانے میں اس کا سبب اور داعیہ موجود نہیں تھا، بعد میں اس سبب اور داعیے کا وجود ہو گیا. اس وجہ سے یہ سارے شعبے قائم کیے گئے تاکہ اعانت دین ہو، حفاظت دین ہو. صحابہ ڈائریکٹ نبی سے اپنا تزکیہ کر لیتے تھے، ان کو کسی اور کے تزکیے اور دلوں کی صفائی کی ضرورت نہیں تھی، صرف نبی ہی کافی تھے. اسی وجہ سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا پیچھے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک مجھ سے کامل محبت نہ ہو جائے تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی ذات سے نہیں، یعنی مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے آپ کی ذات کے مقابلے میں. تو نبی نے دوسری مرتبہ ان کی طرف دیکھ کر کے پھر سے یہ سوال کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری مرتبہ کیا جواب کیا کہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. تو وہاں بعض محدثین نے یہ تشریح کی ہے کہ یہ نبی کی ایمانی طاقت تھی، یہ نورانی طاقت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوسری طرف نظر کیا اور سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کیفیت بدل گئی اور حالت یہ ہو گئی کہ اب ان کو نبی سے کامل محبت ہو گئی، اپنی ذات سے بھی زیادہ. تو ان کے دلوں کی صفائی کے لیے نبی کی ایک نظر ہی کافی ہوا کرتی تھی. لیکن بعد میں لوگوں کے دل اتنے سیاہ اور کالے ہو چکے کہ شیخ کی ایک نظر ان کے دل کی صفائی کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی ہے. اس وجہ سے مختلف وسائل اور ذرائع اختیار کیے گئے ان کے دل کی صفائی کے لیے. صحابہ کے زمانے میں اس سبب و داعیہ موجود نہیں تھا مستقل لا الہ الا اللہ پڑھنے پڑھانے کا. بعد میں اس کی ضرورت پڑی، اس کے مختلف خانقاہ کی لائن بچھائی گئی. سارے صحابہ نبی کے مجلس میں حاضر ہو کر کے دین کے ضروری مسائل حاصل کرتے تھے، اس سے ان کو تبلیغ اور اللہ کے راستے میں چلا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد میں ایک سے ایک جاہل پیدا ہو گئے، دین سے نابلد ناواقف، سوتی اور اونی موزے پر مسح کرنے والے جاہل پیدا ہو گئے. 10 والے جو موزے ہوتے ہیں ٹوکا گیا تو کہا کہ مفتی صاحب آج کے دن ہمیں مسح کر لینے دیجیے، اجازت دے دیجیے، کل سے ہم پیر کو دھو لیں گے. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے جی. کل بیان تھا ابراہیم میں تو میں نے بتایا، کوئی بات نکلی تھی تو میں نے بتلا دیا تھا ضمناً کہ علماء کرام اور مفتیان کرام مسائل بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى، نبی نفسانے خواہشات سے کوئی چیز بناتے نہیں تو بتائیں گے کہاں سے؟ تو جو نبی کا حکم ہے، جو نبی کی صفت ہے، وہی وارثین انبیاء کی صفت ہے کہ نفسانے خواہشات سے کوئی چیز بناتے نہیں تو بتاتے بھی نہیں. تو ہمارا کام اصول شرعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل بتانا ہے، بنانا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات کہاں سے نکلی؟ ہاں، تو صاحب نے کہا کہ اجازت دے دیجیے. تو ایسے جہالا کے لیے تبلیغ کا راستہ اختیار کیا ہے کہ آپ تبلیغ میں نکلو تاکہ دین کے ضروری مسائل ہیں وہ آپ سیکھ سکیں. تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں بعد میں ایجاد کی گئی اس کا داعیہ اور سبب صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھا. بعد میں وہ اسباب پیدا ہو گئے کہ تبلیغ کا راستہ اختیار کرنا پڑا، مدارس کا راستہ اختیار کرنا پڑا، خانقاہی کا لائن اختیار کرنی پڑی تاکہ دین کی حفاظت کا محقق ہو سکے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کوئی بدعت نہیں ہے. ہمارے حضرت جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے. اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ عورتوں کو نکلنا چاہے کہ جماعت میں یا نہیں. مفتی سعید صاحب نے اس کی خوب تردید کی ہے، بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے. وہ اپنی اپنی جگہ پر سب کے دلائل موجود ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے. اب رہی بات کہ بدعت کی جو دو تقسیم کی گئی ہے، بدعت حسنہ اور سیئہ، اس میں ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے، ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے. جیسے کبھی میں نے بتایا علماء کا اختلاف ہے. شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی وغیرہ میں اختلاف ہے. تو علماء کے درمیان یہ جو اختلاف ہے کہ بدعات کی تقسیم ہوگی یا نہیں،
یہ اختلاف لفظی ہے. اختلاف حقیقی نہیں ہے. جن حضرات نے کہا کہ بدعت کی تقسیم نہیں ہوگی، تمام بدعت بدعت سیئہ ہے، تو وہ بدعت اصطلاحی مراد لیتے ہیں. لہذا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کہا ہے کہ بدعت کی تقسیم نہیں ہوگی حسنہ اور سیئہ کی، اس سے مراد اصطلاحی بدعت ہے. اور اصطلاحی بدعت کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ کے سامنے علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے شاذلی رحمت اللہ علیہ کی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. پھر آپ کو بتلا دیا گیا کہ کسی امر کے بدعت ہونے کے لیے کن کن امور کا پایا جانا ضروری ہے. بہت زبردست ضابطہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس ضابطے کو ضرور یاد رکھیں. اس ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیمانے میں آپ کسی بھی امر اور نئے کام کو رکھیں گے اس پلڑے میں، تو آپ فوراً فرق کر لیں گے اور پرکھ کر لیں گے کہ یہ بدعت ہے یا نہیں. تو اس بدعت اصطلاحی میں کوئی تقسیم نہیں. جو اصطلاحی بدعت ہے وہ سب کے سب ضلالہ اور سیئہ ہے. پھر جو نئی چیز ایجاد کی گئی لغوی طور پر لغتاً، اس میں تقسیم ہوگی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق. لہذا مدارس مکاتب یہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی، لغوی طور پر نئی چیز ہے کہ نہیں، لیکن اصطلاحاً جو اصطلاحی بدعت کی تعریف اس کے اوپر ثابت نہیں آتی، اس لیے انہوں نے اس کو کیا کہہ دیا، بدعت حسنہ. بدعت حسنہ کا مطلب ہے کہ نئی چیز جو ایجاد کی گئی ہے اور وہ اچھی چیز ہے. یہ بدعت حسنہ حقیقت ہے، حقیقت میں سنت ہی میں داخل ہے مولوی صاحب. یہ صرف الفاظ اور تعبیرات کا فرق ہے ورنہ کچھ نہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھے. اس لیے آپ نے خلاصہ وغیرہ میں یہ جو تعریف پڑھی ہے وہاں بہت ساری غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. آپ بس جائیے. وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں، اس کا ترجمہ خاص ملحوظ رکھے، کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے. اس حدیث میں اعتصام بالسنہ کو بیان کیا گیا ہے، یعنی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کو بتلایا گیا ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اور جو چیز قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ مردود ہے، باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، اس لیے کہ یہ تمام قاعدوں میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے جس میں سنت اور بدعت کے درمیان میں فرق کر دیا گیا ہے. جیسا کہ ماقبل میں نے بتلا دیا کہ وہ امور جو دین سے متعلق نہ ہو اس میں کوئی چیز ایجاد کی جاوے تو وہ بدعت ہے، اور جو چیز دین سے متعلق نہ ہو اور وہ ایجاد کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے. جس کو ہم نے ایک دوسرے انداز میں تعبیر کیا تھا، ایک ہے ایجاد فی الدین اور ایک ہے ایجاد للدین. اگر فی الدین ہے تو وہ مردود ہے، اور اگر للدین ہے، تعاون کے لیے ہے، تو پھر وہ مردود نہیں ہے. اور اس کو ایک اور دوسرے انداز میں تعبیر کر سکتے ہیں اس ضابطے کو. ایک ہے ما من الدین اور ایک ہے ما لیس من الدین. ما من الدین وہ چیز جو دین سے ہو، یعنی وہ قابل قبول ہے، وہ سنت ہے، اور وہ چیز جو دین سے متعلق نہ ہو وہ مسترد اور مردود ہے. جو دین سے ہو یعنی قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ہو، لیکن صحابہ میں وہ کام چونکہ اس کی ضرورت نہیں تو اس کو نہیں کیا گیا، بعد میں لوگوں نے اس کی ضرورت محسوس کی تو اس کو کیا. اور اس کی ایک مثال قرآن کو یکجا جمع کرنا، ایک جگہ پر جمع کرنا. اللہ اور صحابہ کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو زمانہ گزرتا گیا، صحابہ بہت سارے شہید ہوئے، تو حضرت عثمان وغیرہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا. تو یہ بدعت للدین ہے، بدعت فی الدین نہیں ہے. یہ ما من الدین ہے، ما لیس من الدین نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. فہو رد. آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے حاذا کی ضمیر کا اشارہ،
حاضر جو اس میں اشارہ ہے اس کو خاص طور پر اس کا ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حاضر اس میں اشارہ قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے جو محسوس اور مبصر ہو. اب حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ دین اپنے دلائل اور براہین کی وجہ سے بالکل واضح ہے اور اس قدر واضح ہے کہ ہر ایک شخص اس کو محسوس کر سکتا ہے, اس کو دیکھ سکتا ہے. جب دین کے دلائل اور براہین واضح ہے تو پھر انسان کو کسی نئی چیز کے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بدعت کو ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر بھی اگر وہ دین میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی اس آیت اکملت لکم دینکم کو چیلنج دے رہا ہے, اس لیے کہ یہ آفاقی آیت نازل ہو چکی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان دلائل اور براہین کے واضح ہونے کے بعد بھی کوئی نئی چیز ایجاد کر رہا ہے تو اس آیت کے مقابلے میں وہ اتر آئے, اس لیے فہو رد, وہ مردود اور باطل ہے, وہ بات اس کے قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہذا اس میں اشارہ کو یہاں پر ذکر کیا. فہو رد, ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں 3 احتمال ہیں. پہلا احتمال ما لیسا منہ, اس کا مرجع یہ زیادہ قریب ہے اس کی, یعنی وہ امور جو دین کے قبیل سے نہ ہو فہو رد, وہ مردود ہے. اب حدیث کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے مکمل دین کو امت کے سامنے پہنچا دیا, اس کے باوجود بھی کسی نے کوئی نئی بات دین میں ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یعنی علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان امور کی تردید کرے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جاوے کہ یہ گمراہ چیز ہے, یہ ضلالت ہے اور یہ دین میں نئی بات کو ایجاد کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بزم دفاع صوفیہ کو قائم کیا گیا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر کہ جو چیز دین میں سے نہ ہو فہو رد, یعنی اس کو رد کر دیا جائے. اور رد کرنے کا کام کس کا ہے؟ علماء اعظم اور ہماری ذمہ داری. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور ہم نے اس شعبے کا حق ادا نہیں کیا تو عند اللہ اور عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مؤاخذہ ہوگا. میدان حشر میں اللہ کے رسول اگر ہم سے سوال کرے کہ ہمارے دین میں ایک نئی بات ایجاد کی جا رہی تھی اور تم نے اس وقت کیا کیا تھا. اسی وجہ سے تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یا ایھا المدثر کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدثر کا عام ترجمہ شارحین نے اور مفسرین نے یہ کیا ہے, ایک کمبلی والے. لیکن حضرت فرماتے ہیں مدثر یہ دسر سے ہے جس کے معنی ہے وہ پرندہ جو مختلف جگہوں سے تنکے جمع کر کے اپنے گھونسلے کو تیار کرے. تو اب نبی سے یوں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی, عیسیٰ اور آپ کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہو چکا ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سوئی ہوئی امت کو بیدار کر کے جو مختلف جگہ پر بکھر چکی ہے علم دین کے پلیٹ فارم پر ایک جگہ جمع کرے. جس طریقے سے پرندہ مختلف تنکوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنا گھونسلہ تیار کرتی ہے, اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پرندے کی طرح بکھری ہوئی امت کو ایک جگہ پر جمع کرے اور اس کو ایک پلیٹ فارم یعنی دین اسلام پر اور سنتوں پر لے آئے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب نبی نے اس کام کو مکمل کر دیا لیکن بعد میں امت نے اس تیار شدہ گھونسلے کو بکھیر دیا اور توڑ دیا. اب اگر میدان حشر میں نبی کے سامنے ہمیں حاضر کیا جاوے اور فرشتے کہہ دے کہ ان کو بھگا دو اس وجہ سے کہ آپ کی وفات کی بات یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دین سنت کے گھونسلے کو توڑ دیا ہے, تو پھر نبی کی سفارش کے علاوہ ہماری سفارش کون کر سکتا؟ اس سے ضرورت ہے کہ امت اس کام کے لیے تیار رہے. جو زمانہ گزرتا رہے گا
اتنا ہی دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. اپنی صلاحیتوں کو اور زیادہ اجاگر کرنا چاہیے اور اپنی فہم کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے, اور وہ تبھی ممکن ہے جبکہ انسان مسلسل کتاب اور سنت کا مطالعہ کرے, کثرت سے مطالعہ کرے, وہ بھی اپنے بڑوں کی صحبت میں رہ کر. یعنی یہ مت سمجھے کہ ابھی حالات اچھے ہیں تو اب کچھ وقت کے بعد سدھر جائیں گے, نہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اشراط الساعہ میں قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں جی؟ اور اس کی چند جھلکیں آپ کے سامنے موجود ہیں جی. کل بھی ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے, اس کو بعد میں نکال دینا یہاں سے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے بعد فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور سب سے بدترین چیز وہ ہے جو دین میں نہیں نکالی جائے, اور ساری بدعتیں گمراہی ہیں. جی. اما بعد, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دو کلام کے درمیان میں فصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر ابتدائی کلام میں ہی اما بعد کو لایا گیا, تو حضرت نے اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے ابو الحیات نے, کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا, خطبہ کے بعد حمد و صلات کے بعد اما بعد کہا, لیکن یہاں پر راوی نے اختصار کے پیش نظر اس خطبے کو حذف کر دیا ہے, لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اما بعد کو ابتدائی کلام میں کیوں لایا گیا. اس لیے ترجمہ کیا جائے گا کہ خطبہ میں حمد و صلات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی. کیا حدیث فرمائی؟ کہ تمام باتوں میں, یعنی یہاں پر حدیث ما یتکلم یا ما یتحدث کے معنی میں ہے, جیسا کہ نیچے چھوٹے حروف میں بھی لکھا, الحدیث ای ما یتکلم و یتحدث ای الکلام. حدیث کس کے معنی میں ہے؟ کلام, جو چیز بولی جا رہی, کہی جا رہی ہے. تو تمام کلام میں سب سے بہترین کلام کلام الہی ہے, اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور تمام امور میں سب سے بدترین امور بدعت ہے وہ, اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہ ہے. تین باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی, اور تینوں الفاظ اور تینوں جملے ترجمۃ الباب کے مناسب ہے, اس لیے کہ ترجمۃ الباب میں الاعتصام بالکتاب یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان ہے, اسی طریقے سے الاعتصام بالسنہ سنت اور نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے, اور تیسری چیز بدعت سے پرہیز کرنے کا حکم بھی اس باب میں بیان کیا گیا ہے. جب آپ نے کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو بدعت کی خود بخود تردید ہو گئی. تو یہاں پر بھی باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں من جملہ تردید بدعت کا بھی ذکر ہے. تو اس حدیث میں ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا گیا. پہلی چیز کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ بتلائی گئی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے اہم ترین کلام ہے, اس سے بہتر کلام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے, اب اس طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بدعت کو ترک کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ ضلالت اور گمراہی ہے, اس کے سوا انسان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ سب سے اہم کلام کیوں ہے, اسی طریقے سے تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ہے. تو اس سلسلے میں شروحات میں کوئی خاص بات نہیں لکھی گئی, البتہ میں نے کسی زمانے میں ان چیزوں کا مطالعہ کیا تھا تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی کہ کتاب اللہ کے اہم ترین کلام ہونے کی, اسی طریقے سے حدیث اور طریقہ نبی کے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں دنیا اور آخرت کے متعلق جتنے بھی اہم ترین اصول ہے اور قواعد اس کو قرآن میں بتلا دیا گیا ہے. جب کتاب اللہ میں سارے اصول اور ضوابط بتلا دیے گئے ہیں کہ انسان کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے, تو اب انسان کو دوسرے قاعدے اور لور کسی اور کلام کی ضرورت نہیں ہے.
اس وجہ سے کتاب اللہ کو سب سے اہم ترین کلام کہا گیا. دوسری وجہ جو ہم نے اپنے استاد محترم سے سنا ہے کہ کلام اللہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو جس طریقے سے اللہ کی ذات کامل ہے تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام وہ بھی کامل ہوگا. اور ایک وجہ کہ جب کلام اللہ یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے تو جو چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہو وہ چیز اللہ کے قریب ہوگی. اور انسان اگر اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے جو چیز سب سے زیادہ قریب ہو اس چیز سے وہ انسان قریب ہو جائے. اور وہ چیز کیا ہے؟ کلام الہی. لہذا جو انسان کلام الہی کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ اللہ کی خصوصی رحمت میں ہمیشہ رہے گا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم تو رات دن کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ رات دن قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں پھر بھی گمراہ ہو گئے. اور صحابہ کے بارے میں غلط سلط بتاتے ہیں. میری مراد آپ سمجھ جائیں اس کی کیا وجہ ہے. اس اشکال کا جواب آپ کو تلاش کر کے لانا ہے اور پہلے ہی بتا دیا کہ وہ شروحات میں نہیں ملے گا. جی دوسری بات, رمضان کے سفر میں کہیں میں گیا تھا سفر میں تو وہاں میرے ہاتھ میں ایک PDF میں کتاب لگی تھی سنتوں کے بارے میں. تو وہاں پڑھتے پڑھتے ایک میں مقام پر پہنچا جہاں یہ لکھا گیا تھا کہ جتنے بھی اشخاص اور بڑی شخصیتیں دنیا میں آئی ان کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا کہ اور زندہ رہتے تو اس کام کو مکمل کر کے چلے جاتے. ہر ایک کے بارے میں یہی جملہ کہا گیا کہ کاش کے اور زیادہ زندہ رہتے تاکہ اور کام ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا بلکہ خود اللہ نے کہا کہ لکم اتممت دینکم, کہ تمہارے اوپر ہم نے دین کو مکمل کر دیا, یعنی تم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا ہے. اور جس کام کو مکمل کر دیا جو اس میں نقص کا کوئی احتمال نہیں رہتا ہے, جب نقص نہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو دوسرے کے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے طریقے کو اور اپنے مشن کو مکمل کر دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی واحد ذات ہے جس نے اپنے مشن اور اپنے طریقے کو مکمل کر دیا. اب ظاہری بات ہے جس کے مشن اور طریقے کی تکمیل خود اللہ نے دے دی اور اس پر اللہ نے خود مہر لگا دیا تو اب دوسرے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. بات بالکل واضح اور بدیہی. حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ افراد جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں کوئی دانشور اور ولی شخص مل گیا. تو اس جماعت والوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی نصیحت کریں جس کی وجہ سے ہم اپنے اس جنگل کے سفر کو آسانی سے کر سکیں. تو اس ولی اور دانشور شخص نے کہا کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں لیکن ہاتھی کے بچے کو آپ مت چھیڑنا, اس کے ساتھ چھیڑخانی مت کرنا اگرچہ اسے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاوے. لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی اور کہیں ہاتھی کا مقابلہ ہو گیا, اس کے بچے کو اس نے لات مار دی اور جیسے ہی اس کی ماں کو پتا چلا تو اس نے اس شخص کو جان سے مار دیا. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علامہ دمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام حیوانوں میں سب سے زیادہ انتقامی جذبہ اگر کسی جانور میں پایا جاتا ہے وہ ہے ہاتھی. اس وجہ سے ہاتھی نے اس کو فوراً مار دیا, حالانکہ اس نے اس کے بچے کے ساتھ کوئی خاص نقصان نہیں کیا تھا, لیکن چونکہ اس کے اندر انتقامی جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے اس نے اس کو جان سے مار دیا. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد صوفیہ حضرات وہاں فرماتے ہیں کہ ایک ولی کی نصیحت پر نہ ماننے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. اگر کوئی شخص نبی کی نصیحت اور سنتوں پر عمل نہ کرے تو اس کی جان کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی چلا جائے گا. اس لیے یہاں پر کہا گیا خیر الاموری, یعنی سب سے بہترین امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بدترین امور
نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں اور نقصان ہی نقصان ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ ما قبل میں ہم نے مقدمہ میں بتلا دیا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں کہ بدعت کی ایک تو تقسیم اصطلاحی اور ایک ہے لغوی۔ تو بدعت اصطلاحی تو سب ضلالت اور گمراہی ہے، اور جو لغوی ہے تو اس میں کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ ضلالت اور گمراہی نہیں، جیسا کہ بدعت حسنہ اور سیئات۔ تو یہ تقسیم کس اعتبار سے لغوی طور پر ہے، اس وجہ سے ہمارے علماء کے درمیان میں اختلاف ہوا کہ بدعت کی تقسیم ہوگی یا نہیں۔ تو صحیح یہ ہے کہ تقسیم ہوگی، لیکن وہ کس اعتبار سے؟ لغوی طور پر۔ اور حدیث میں جو کہا کہ ہر بدعت ضلالت اور گمراہ اور کوئی بدعت اچھی نہیں بلکہ تمام بدعت بدعت سیئہ، تو وہ کس بنیاد پر؟ اصطلاحی طور پر۔ جی اسی وجہ سے بعض حضرات نے بدعت کی 5 قسمیں بیان کی ہے: بدعت واجب، بدعت مستحب، بدعت مباح، بدعت مکروہ اور بدعت حرام۔ بدعت واجب اس بدعت کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنا واجب اور لازم ہو۔ کیا مطلب؟ جی جیسے کہ قرآن اور حدیث کی تفہیم کے لیے جو علوم ایجاد کیے گئے، نحو و صرف، تفسیر وغیرہ، ان علوم پر عمل کرنا اور اس کو حاصل کرنا ہر طالب علم پر واجب ہے۔ تو یہ بدعت کس اعتبار سے ہے؟ وہی لغوی طور پر کہ ایک نئی چیز ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ نہیں، بدعت مسنون مستحب، بدعت مستحب، بدعت مستحب کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین کے تعاون کے لیے جو نئی چیز ایجاد کی گئی اس کو اختیار کرنا مستحب ہے، امر مستحسن ہے، جیسا کہ دین کی حفاظت کے لیے اجراء مدارس اور مکاتب۔ بلکہ متاخرین علماء نے کہا کہ اجراء مکاتب اور مکاتب کو ہر جگہ پر جاری کرنا یہ دارالعلوم کو قائم کرنے سے زیادہ اہم ترین چیز بن گئی اس دور میں، اس لیے کہ مکاتب میں ابتدا میں ہمارے بچوں کے دلوں کی صفائی کی جاتی ہے اور ان کے عقائد پختہ کیے جاتے ہیں، لیکن مکاتب ہی نہیں ہے تو ہمارے بچے کے عقائد مضبوط نہیں ہوتے ہیں۔ عبادت میں کوئی کمی ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقائد میں ایک عقیدہ بھی آپ کا غلط ہو تو معافی نہیں، جہنم میں۔ اس سے اجراء مکاتب کی نہایت ہی ضرورت ہے، اگرچہ اس کو بدعت مستحبہ میں ہمارے علماء نے متقدمین نے شامل کیا، لیکن متاخرین نے اب اس کو بدعت مستحبہ نہیں بلکہ بدعت واجبہ میں شامل کر لیا، اہم ترین چیز۔ اور ہمارے شیخ مولانا قمر الزمان دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بدعت مستحبہ میں اپنی اصلاح کسی ولی سے اور کسی اللہ والے سے کرنا یہ مستحب تو متقدمین میں، لیکن اب ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بدعت مستحبہ نہیں بلکہ واجب اور فرض عین ہے، ہر ایک پر لازم ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنا اور کسی کے بڑے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دینا۔ یا فرض عین ہو چکا ہے مولوی صاحب، اب کیوں فرض عین ہے اس کی بہت تفصیلی کلام ہے، ابھی اس کو بحث میں چھیڑنا نہیں ہے، لیکن جب بھی موقع ملے فارغ ہونے کے بعد اپنے کسی نہ کسی قریبی شخص سے اصلاحی تعلقات قائم کر لیں مولوی صاحب۔ بس اتنا ہی کہوں گا آخری لفظ کہ آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سب سے اہم ترین چیز، اگر آپ نے کسی سے بیعت قائم کیا، آپ کسی سے منسلک ہو گئے، واقعتاً دلی تعلق آپ نے اسے قائم کر لیا، تو اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے لائن میں منسلک ہو جاتا ہے تو میں نے 3 دعا کی، اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مردود نہیں ہوگا بلکہ وہ مومن ہو کر کے مرے گا، تو اللہ نے میری یہ 3 دعا قبول کر لی، اس میں سے ایک یہ ہے۔ اس سے ہمارے سلسلے سے منسلک ہونے والا شخص کبھی مردود اور بدعاتی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ مومن ہو کر کے مرے گا۔ تو یہ ایک ہے بدعت مستحبہ، اور بدعت مباح، کھانے پینے کی نئی چیزیں، فیشن میں آج کل جو نئی چیزیں استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی مباح ہے، لیکن فیشن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل اوپن ہو اور شریعت کے خلاف ہو، وہ فیشن جو شریعت کے خلاف ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہو تو حرام ہو جائے گا۔ اور بدعت مکروہ، وہ چیز جو دین میں تو ہے لیکن اس میں اپنے طریقے کو ایجاد کیا جائے، اپنی طرف سے کوئی چیز زائد کا اضافہ کر لیا جائے، جیسے تیجوا 40 وغیرہ، یہ اصالہ ثواب کا ایک طریقہ ہے
لیکن اس کو ایک مخصوص طریقے پر پیش کیا گیا، اس لیے یہ مکروہ ہو جائے گا، مکروہ تحریم۔ اور بدعت حرام قادیانی شیعہ اور وہ فرقے جو ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چل رہے اور جو رسم و رواج وہ کرتے ہیں، صحابہ کو تعلق تشریح اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ ساری بدعت کیا ہے؟ بدعت حرام۔ ان 5 قسموں کو یاد رکھیے۔ اور یہ جو تقسیم کی گئی ہے وہ باعتبار لغت کے ہیں: واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام۔ چلیے آگے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الى اللہ ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاہلیہ ومطلب دم المرء مسلم بغیر حق لیہریق دمہ، رواه البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض ترین 3 شخص ہیں۔ نمبر 1، حرم میں احکام شریعہ کی مخالفت کرنے والا، اور اسلام میں زمانہ جاہلیت کے طریقے کو ڈھونڈنے والا، اور ناحق کسی مسلمان کے خون کو طلب کرنے والا جو تاکہ وہ اس کا ناحق خون بہائے۔ ہاں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخص کو مبغوض قرار دیا ہے۔ یہاں پر مبغوض سے مراد ابغض المسلمین، الناس یہاں پر مسلمین مراد، یعنی نافرمان مسلمانوں میں سب سے مبغوض ترین 3 شخص ہے۔ یہ توضیح اور تشریح کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جو شخص گناہ کرتا ہے یا رسم و رواج میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، یہ مبغوض تو ہے لیکن کافر سے زیادہ مبغوض نہیں۔ کافر سب سے مبغوض ترین شخص ہے روئے زمین پر۔ تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مذکورہ 3 لوگوں کے مقابلے کافر اور زیادہ مبغوض ترین ہے، تو پھر ان کو ابغض کیوں کہا؟ تو میں نے کہا کہ یہ مسلمانوں میں سب سے مبغوض ترین ہے، اور تمام لوگوں میں مبغوض ترین کون ہے؟ کافر ہے۔ یہاں پر الناس ای الاسات المسلمین، نافرمان مسلمان مراد ہے۔ اور عام لوگوں میں سب سے ابغض اور مبغوض ترین شخص کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، زندیق ہے۔ جی، تو 3 شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو حرم میں کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرے۔ الحد یلحد الحادن سے ملحدن اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے حق سے ہٹ جانا، باطل کی طرف مائل ہو جانا، جس کا ہم نے محاوری اور سلیس ترجمہ کیا ہے میدان حرم میں کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرنا۔ حق سے ہٹ گئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ناجائز کام کا ارتکاب کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، اب میدان حرم میں کسی ناجائز کام کے ارتکاب کرنے کا مطلب کیا؟ وہ بالکل واضح ہے۔ آپ نے شرح وقایہ جلد اول کتاب الحج میں پڑھ لیا ہے کہ محرم اور احرام باندھنے والے شخص کے لیے چند چیزوں سے احتراز کرنا لازم ہے، جس کو کہتے ہیں معذورات احرام۔ وہ چیز جو حالت احرام میں بچنا لازم ہے، جس کو آپ نے باب الجنایات میں پڑھ لیا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کا ارتکاب جرم ہے۔ محرم کے لیے اگر وہ ان چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تو گناہ کے ساتھ ساتھ اس کو دم بھی دینا پڑے گا۔ دم میں کبھی بکری دینا ہے، کبھی بڑا جانور دینا ہے۔ تو یہاں پر ارتکاب جنایات سے منع کیا گیا کہ محرم کے لیے جنایات کا ارتکاب اور محظورات احرام سے بچنا ہے، وہ چیز جو احرام میں کرنا منع ہے اس سے بچنا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آپ نے وقایہ میں پڑھ لیا، اس سے مزید یہاں پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ فمن شاء تفصیل فلیراجع الی الوقایہ۔ دیکھیے عامتاً ملحد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ ملحد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے عامتاً؟ ملحد کا معنی اور مطلب کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ ہاں، منکر خدا، کافر۔ معلوم ہوا کہ ہر جگہ پر کسی لفظ کا اصطلاحی معنی مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ کبھی اس لفظ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ مراد دے کر کے حدیث کے یا کلام کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ بعض حنفی حضرات نے کہا
کہ اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی. اس لیے اگر مقلدین کہتے ہیں کہ حنفی گستاخ رسول ہے، نبی کو گمراہ کہا، یہاں پر گمراہ اپنے لغوی معنی میں ہے، یہ فارسی لفظ ہے. اب مزید کلام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ، بہت دور کی طرف اشارہ کر دیا. اور ایک بہت بڑے سوال اور اعتراض کا جواب دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت کیوں کرنے جاتے تھے، باوجود کہ ہرا کی عبادت کے مقابلے میں بیت اللہ میں عبادت کرنا زیادہ افضل تھا. اسی معنی کو اور اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے. سمجھ میں آئے تو فبیہا ونعم، اور نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی حرج نہیں. ہر چیز کا سمجھنا ضروری نہیں ہے. بس مجھے یہاں پر بتلانا مقصود ہے کہ ملحد اپنے لغوی معنی میں ہے، وہ اصلی معنی میں نہیں ہے. اسی طریقے سے وجہ کا ضالن میں بعض حنفیہ نے جو ترجمہ کیا کہ اے نبی آپ گمراہ ہو گئے، تو وہ اپنے لغوی معنی میں ہے گمراہ، اصطلاحی معنی میں نہیں. گمراہ کا اصطلاحی معنی ہے دین سے ہٹ جانا، اور لغوی معنی ہے صحیح راستے سے بھٹک جانا. آگے چلیے. وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. جی یہ جو حرم میں اتنی بڑے جو کوئی بھی گناہ کرے اتنی بڑی وعید آئی ہے، ان سے گناہ صغیرہ کبیرہ سے مراد ہے سب، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور دربار میں، شاہی دربار میں معمولی گناہ بھی جرم عظیم ہوتا ہے. گناہ صغیرہ کرنے سے گناہ کبیرہ کا کی ملے گا، گناہ صغیرہ کرنے سے گناہ کبیرہ لکھا جائے گا. وہ تو انسان کے توبہ پر منحصر ہوتا ہے. اگر توبہ کر لی تو معاف ہے، اور اگر توبہ نہیں کہ بلکہ اس کے اوپر اصرار کرتا تو صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بعض حضرات نے صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف یہ کی ہے کہ صغیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ انسان اس کو کر کے فوراً توبہ کر لے، اور کبیرہ اس کو کہتے ہیں کہ بار بار اس پر اصرار کرتا رہے. تو اب وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو اب اس کے توبہ پر اور اس کی دلی کیفیت پر منحصر رہے گا. اور اس نے اس گناہ کو نادانی میں کر لیا ہے، یا اس کا نفس اس کو اوپر غالب ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس نے یہ کر لیا تھا، بعد میں احساس ہوا اور اس نے بارہا قلب سلیم سے اور صحیح نیت کے ساتھ توبہ کی ہے، تو اب وہ صغیرہ بھی نہیں رہے گا بلکہ معاف ہو جائے گا. اور اگر اصرار کرتا رہا اور مہاجر بن گئے، مہاجر سے مراد اعلانیہ گناہ کرنے والا، بے شرم بن کر کے وہ گناہ کرتا رہا، تو اگرچہ وہ صغیرہ ہے لیکن اب وہ کبیرہ کے درجے میں داخل ہو جائے گا. اس وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی کوئی تقسیم نہیں، صغیرہ اور کبیرہ سب برابر، اس لیے کہ ذات الہی کو دیکھتے ہوئے تمام گناہ کبیرہ ہے. اس کی تفصیل پوری ما قبل میں باب الصغائر والکبائر میں آ چکی ہے، اسے یہاں پر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اس بحث کو یاد رکھا ہوتا تو آپ کو یہ اعتراض نہیں ہوتا. جی اس جملے وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ یہ باب کے مناسب ہے. یہ جملہ کہ سنت جاہلیت اور جاہلیت کے طریقے کو اختیار کرنا اور اس کو تلاش کرنا، باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، تو وہ بھی شخص مبغوض ہے. رسم کس کو کہتے ہیں وہ بھی تفصیل آ چکی ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں اس کی بھی تفصیل آ چکی ہے. آگے چلتے ہیں. مطالبن، یہ اصل میں کیا تھا؟ مطالبن، میم تا توئی، مطالبن، تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا ہے اس صرفی قاعدے کی بنیاد پر کہ باب افتعال میں جب تا فا کلمے میں آئے تو اس تا کو توئی میں ادغام کر دیا جاتا ہے، اس لیے ہو گیا مطالبن. ٹھیک ہے، مطلبن یا اور کوئی عبارت نہ پڑھے بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ مطالبن ادغام کے ساتھ اس صرفی قاعدے کی بنیاد پر. اور تیسرا شخص جو مبغوض ترین ہے وہ کون ہے؟ جو کسی مسلمان کے ناحق طور پر خون کو بہائے، یہ مبغوض ہے. قرآن میں بھی کہا کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے تمام کائنات کو قتل کیا. من قتل الناس جميعا، کیا ہے قرآن میں وہی آیت ہے نہیں؟ من قتل الناس جميعا، ایسا ہی ہے نہیں؟ کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کیا. اب کیوں یہ کہا گیا؟ وہ جلال نے اپنے
پڑھ لیا ہوگا، نہیں پڑھ لیا تو وہاں پڑھ لینا. چلیے آگے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى قال ومن اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا. بس کہا گیا کہ وہ کون ہے جو انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے انکار کیا. جی. کلو امتی، میری ہر امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا انکار کیا. ماکلو میں آپ نے دو امت کی قسم پڑھی تھی، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. امت دعوت جس کو اللہ کے رسول نے دین کی طرف دعوت دی اور دعوت کو قبول نہیں کی. اجابت جس نے نبی نے اس کے دعوت دی اور انہوں نے اس کو قبول کرے. تو یہاں پر دونوں ہی امت مراد ہے. اگر امت دعوت مراد لیں تو اب حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ہر وہ امت جس کو میں نے دین کی دعوت دی مگر اس نے اس دعوت کا انکار کیا تو اب وہ جہنم میں جائے گا کفر کی بنیاد پر. اور اگر امت اجابت مراد لے تو اب مطلب کیا ہوگا کہ ہر وہ امت جس نے میری دعوت کو قبول کیا پھر بھی اس نے میرا انکار کیا. میرا انکار کیا کا مطلب کیا ہے کہ اس نے میرے طریقے کو اختیار نہیں، مجھے مانا تو ہے نبی لیکن میرے طریقے کو اختیار نہیں کیا، میری اطاعت نہیں کی، تو اب وہ جنت میں اپنے گناہوں کو بھگتنے کے بعد، اپنی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا. یعنی پاک صاف ہو کر کے پھر وہ جنت میں جائے گا. یہ اس پورے حدیث کا خلاصہ ہے. بس آج سے مغرب کے بعد سبق شروع انشاءاللہ.